السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کل ایک بحث چل پڑی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سلسلے میں کہ وہ معیار حق ہیں، شریعت میں ان کا کیا درجہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعارف کیسے کروایا، ان کے لیے کیا اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ سورہ توبہ کی یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے گزر گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کیے، ان کا اتباع کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے دی جائے گی۔ دنیا کی طرح عارضی ٹیمپروری نہیں، بلکہ وہ باغات اور وہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے دی جائیں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی تعریف کی ہے وہ پورے صحابہ کرام کے طبقے اور مجموعہ اور مکمل جماعت کی، بعض صحابہ کی نہیں، صحابہ کے جماعت میں سے بعض کو استثناء کیا ہو ایسے نہیں، بلکہ مہاجرین ہو کہ انصار، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں، پوری جماعت کے بارے میں بلا استثناء اللہ تعالیٰ نے ایک تو رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشی کا اعلان کیا، اور دوسری بات، آخرت کے اندر ان کے لیے جو نعمتیں اور جو جزا اور جو ان کے لیے ثواب اکٹھا کر رکھا ہے، باغات اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دی جائیں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ان کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ملا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکمل پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق ہیں، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان فرمایا۔ ایک دوسری آیت قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم الی آخرہ۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں صحابہ کرام کے جوش اور دین کے سلسلے میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک نقشہ کھینچا
کہ صحابہ کرام حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کی کر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جو کچھ آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ یہ صحابہ کی اطاعت کے فرما برداری کا ایک نمونہ پیش کیا۔ تو اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور رضامندی کی ایک وجہ خاص طور پر یہ کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اطاعت اور فرما برداری کے لیے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے۔ ایک تیسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی، ان کے مختلف اوصاف کو ذکر فرمایا، قابل تعریف اور قابل مدح اور ستائش اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ سورہ فتح کی آیتیں ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کیے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کی خاص صفت یہ ہے کفار کے بارے میں تو بہت شدید ہوں گے، اور رحماء بینہم دوسری صفت آپس میں مومنین کے درمیان تو بہت ہی ہمدرد، بہت ہی مہربان ہوں گے۔ ایک تیسری خاص صفت ان کی فرمایا کہ ان صحابہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں تم دیکھو گے رکعاً سجداً، کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ یہ رکوع اور سجدہ یہ ان کی خاص صفت ہوگی، یعنی نماز کے اندر اہتمام سے ادا کرنے والے۔ اور یہ رکوع اور سجدہ نماز یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اس سے ان کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں، کوئی دنیاوی مال و دولت کو سمیٹنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے یہ کبھی نماز کے اندر خشوع و خضوع سے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور ان کی علامت بتائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کو ان کے پیشانی کے اندر سجدے کی علامتوں کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے گا کہ سجدے کے اندر ان کے پیشانی کے اندر سجدے کی علامتیں ان کی ظاہر ہوں گی۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک اور شان بتائی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ صحابہ ہیں ان کی مثال اس گزشتہ پیغمبروں کی کتابیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر مذکور ہے۔ جیسے گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہے، اسی طریقے سے آپ کے صحابہ جانثار صحابہ کی قربانیاں اور ان کے ایثار اور قربانیوں کو بھی ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اطاعت، فرما برداری، ہمدردی کی خاص صفات کو ذکر کر کے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی، یہ کوئی جز وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف قیامت تک کے لیے ہے۔ چونکہ یہ کتاب قرآن کریم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، تو اس کے اندر جو صحابہ کرام کی وہ تعریف ہے وہ ان کا ذکر قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ مؤمنین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، جانچا ہے تقوی کے سلسلے میں،
کہ ان کے قلب کے اندر کتنا تقوی، پرہیزگاری اور انابت اللہ ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جانچا ہے، ان کے دلوں کو آزمایا ہے مختلف اوقات میں، تو یہ آزمائش اور امتحان کے اندر کامیاب نکلے۔ جب یہ آزمائش اور امتحان میں کامیاب نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 قسم کا انعام کا وعدہ فرمایا۔ پہلا وعدہ لہم مغفرۃ، آخرت میں تو ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے، اور دوسرا وعدہ ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ یہ اجر عظیم کا تعلق دنیا میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لے کر ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ یہ امتحان میں، تقوی کے امتحان میں کامیاب نکلیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان کے کامیابی کا امتحان لے لیا، کامیاب ہو چکے، تو ان کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور رضا کا ان کو پروانہ ملا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ہے، بلا کسی استثناء کے۔ تو آیات سے ہمیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پورے کے پورے اللہ کے رضامندی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانچا بھی، اور ان کے مختلف صفات کو بھی ذکر کیا، اور ان کے لیے بڑے بڑے وعدہ کیے، جنت کا، اجر عظیم کا، مغفرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کے کچھ آیتوں کا خلاصہ نکلا۔ آگے چند احادیث کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کہاں سے نکلا، اس کے کا ماخذ کیا ہے، کون سی حدیث سے نکلا ہے؟ وہ ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہو کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، پچھلی امتوں کے اندر 72 فرقے میں وہ تقسیم ہوئے تھے، میری اے امت آئندہ چل کر 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، منقسم ہو جائے گی۔ اور یہ 73 فرقے میں منقسم ہونے کے بعد آگے فرمایا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام جہنم میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی، سوائے ایک فرقہ کے جو ناجی ہے، کامیاب ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گی، وہ جماعت۔ تو صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو ناجی ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ ایک فرقہ جو ناجی ہے اس کی علامت کہ جو میں اور میرے صحابہ جس راستے میں ہوں گے وہ جنت والا راستہ ہے، وہ نجات پانے والا راستہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظ ذکر کیے۔ تو جنت والے راستے کی علامت یہ ہوگی، یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کرے گا، جس راستے اور جو سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے اس کی پیروی کرے گا، اور اصحابی، اور جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے۔ تو معیار حق تو بذات ہی اولی طور پر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ اصل معیار حق ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو اتباع کرنا بعض اوقات میں مشکل ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں تھیں، رات رات اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے رہنا، آہ و گزاری کرنا، جو قرآن کریم کی متعدد آیات میں آپ کی
وہ صفات بیان کی گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الی آخرہ۔ اور صوم وصال، مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی وجہ سے جس معیار پر آپ ہیں عام لوگ اس کا اتباع کرنا بسا اوقات مشکل ہو سکتا ہے، جو نبی کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سہولت اور دی، اگر بعض اوقات میں میرے معیار پر تم نہیں چل سکتے ہیں، نہیں اتر سکتے ہیں، تو ایک عام انسانوں کی طرح صحابہ بھی ہیں، واصحابی، ان لوگوں کے راستے پر بھی تم چل سکتے ہو، ان لوگوں کا راستہ بھی تم اختیار کر سکتے ہو۔ تو یہ ما انا میں اہل السنہ، واصحابی میں صحابہ کی جماعت، یہ دونوں کو معیار قرار دیا گیا ہے حق کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی معیار حق ہیں، اور صحابہ اکرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے، آپ کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے معیار حق ہے۔ تو یہ دو علامتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، جو حضور کے راستے کو اور صحابہ کے راستے کو اپنائے گا وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، وہ اصل میں اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے جو ناجی ہے اور کامیاب ہونے والا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شان میں فرمایا، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام تمام کے تمام متقی ہیں، پارساں ہیں۔ لیکن ایک فرق اور سمجھیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہیں، ان سے خطا کا صدور ہو سکتا ہے، بلکہ شریعت کے عمل کرنے کے لیے، شریعت کے عمل کو دکھانے کے لیے بعض مواقع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے خطا کا صدور کرایا گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ اجتہادی خطا، ایسے خطا اور غلطی کو کہا جاتا کہ جس کے اندر غلطی میں بھی ثواب ہے۔ المجتہد یخطئ و یصیب، ان اصاب فلہ اجران و ان اخطأ فلہ اجر واحد۔ مجتہد کی شان یہ ہے، وہ قرآن کے استنباط کرنے، استخراج کرنے میں کبھی درستگی کو پہنچتا ہے اور کبھی غلطی کو۔ اگر درستگی کو پہنچا تو اسے 2 اجر و ثواب ملے گا، اگر غلطی کیا تو اسے 1 اجر و ثواب ملے گا، اس کے اجتہاد کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کبھی اجتہادی غلطی ہوئی بلکہ کرائی گئی، اور یہ اجتہادی غلطی بھی ان کے ایک ثواب کا ذریعہ بنی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں عام طور پر سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، جو ان سے بغض رکھے گا میرے دشمنی کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ۔ پھر آگے فرمایا، جو صحابہ کو ایذا اور تکلیفیں دیتا ہے، ان کو سب و شتم کر کے، ان کے شان میں گستاخی کر کے جو صحابہ کو ایذا دیتا ہے، سمجھو کہ اس نے مجھے ایذا اور تکلیف دی، اور جو مجھے ایذا اور تکلیف دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کو ایذا اور تکلیف دے گا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ فرما لے، گرفت فرما لے۔ یہ بحقی کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔
تو اس کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرنے، ان پر بہتان باندھنے، طعن و تشنیع کرنے سے منع فرمایا، اور صرف منع ہی نہیں بلکہ ان پر طعن و تشنیع اور کیچڑ اچالنا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینا ہے۔ کیوں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ تمام کے تمام حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ اور آپ کے پرورش یافتہ ہیں۔ جو طالب علم کے بارے میں کیچڑ اچھالے گا در حقیقت وہ استاد کے بارے میں سب و شتم ہوا کہ اس کا استاد صحیح نہیں، اس نے صحیح تربیت نہیں کی۔ تو گویا صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا، یہ صحابہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں تو آپ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے کے مرادف ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دے گا در حقیقت وہ اللہ کو ایذا اور تکلیف دینے والا شمار ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام پر بہتان درازی اور سب و شتم، گالم گلوج اور ان کی گستاخی سے ہم اپنی زبان کو ہر ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ ایک اور آخر میں حدیث سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کی تم اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہوگے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسے کیوں سنایا جاتا؟ لیکن میرے عزیزوں، محدثین کے نزدیک ایک ضابطہ ہے کہ اگر ایک حدیث ایک طریقے سے ایک سند سے ضعیف ہو، دوسری اور سندیں اس کے ساتھ متصل ہو جائیں تو کئی طرق سے نقل کرنے کی وجہ سے اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، وہ حسن کا درجہ لے لیتی ہے وہ حدیث، اور وہ قابل استدلال ہوتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اصحابی کالنجوم 6 طرق سے نقل کی گئی ہے، اور 6 طرق سے نقل کرنے کی وجہ سے اس کا ذوف ختم ہو گیا اور یہ حسن کے درجے میں پہنچ گئی۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے اقامت الحجہ نامی کتاب کے اندر اس کو ذکر کر کے ان کے تمام طرق کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ حسن کے درجے کی ہے اور قابل استدلال حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کیا اوصاف تھے کہ جن کو ہم اپنائیں؟ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ کون سے اوصاف ہیں جو قابل اقتداء قابل اہتداء ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من استنى فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن عن الفتنہ اولئک اصحاب محمد هم ابرها قلوبا وعمقها علما واقلها تکلفا اولئک اصحاب محمد لصحبت نبیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ جو گزر گئے ان کے راستے کو اختیار کریں، اس لیے کہ جو ابھی زندہ ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس سے میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ ان کی خاص صفت یہ ہے، دل کے اعتبار سے وہ بہت نیک، علم کے اعتبار سے وہ عمیق اور گہرے علم والے، اور انتہائی بے تکلف سادہ مزاجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو اختیار کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی علامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے کہا، ان کی یہ صفات کو ذکر کیا گیا۔ لہٰذا میرے دوستو وقت کم ہے اور اس کی مزید تفصیل کرنے کا مجھے موقع نہیں ہے۔ ان آیات اور ان احادیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ جو کوئی صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرے گا، زبان درازی کرے گا، گستاخی کے کلمات اختیار کرے گا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان کے تکلف سے خالی اور علم والے اور نیک دل صحابہ کے طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔